لیں جی، دو اسباق سے ہم جو ہے را کے قواعد پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلا قاعدہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ را کو پر کر کے پڑھیں گے، اس کے اوپر زبر یا پیش ہوگی تو را کو پر پڑھا جائے گا، جیسے وَرَأَيْتَ النَّاسَ۔ دوسرا قاعدہ کیا تھا؟ را ساکن کو تفخیم یعنی پر پڑھا جائے گا اگر اس سے پہلے حرف پر زبر یا پیش آ جائے، جیسے وَانْحَرْ قُرْبَتُ قُرْآنًا۔ ٹھیک ہے جی۔ تیسرا قاعدہ، وقف کی صورت میں را ساکن ہو، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را ساکن کو پر کر کے پڑھیں گے۔ چوتھا قاعدہ، را ساکن کو پر پڑھا جائے گا اگر اس سے پہلے عارضی زیر ہو یا را ساکن سے پہلے دوسرے کلمے کے نیچے زیر ہو، یعنی اس سے الگ کلمہ ہو، الگ لفظ ہو، اس کے نیچے بھی زیر ہو تو اس صورت میں بھی را کو پر پڑھا جائے گا، جیسے رب ارجعون، اور اسی طرح عارضی زیر والا ارجعی۔ پانچواں قاعدہ، را ساکن کو تفخیم یعنی پر پڑھا جائے گا اگر اس کے بعد اسی کلمہ میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے، یعنی خص ضغط قض میں سے کوئی حرف آ جائے تو را ساکن کو پر کر کے پڑھیں گے، جیسے مر صاد قرقاس فرقہ۔ اس کے بعد ہے جی را ساکن کو تفخیم یعنی پر اور ترقیق یعنی باریک دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ وقف کی صورت میں اگر اس سے پہلے حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہو، یعنی خص وغط قض میں سے اگر کوئی حرف ہو، را ساکن ہو، وقف کی صورت میں را ساکن ہو، اس سے پہلے والا حرف حروف مستعلیہ میں سے ہو، جیسے صاد ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ را ساکن کو پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور باریک کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے را ساکن کا 7واں قاعدہ، را کو ترقیق کے ساتھ باریک پڑھا جائے گا اگر اس کے نیچے زیر ہو۔ اب یہ قواعد شروع ہو گئے باریک والے کہ را ساکن کے نیچے زیر ہو تو اسے باریک کر کے پڑھیں گے، اور دوسرا جیسے فی صدور الناس۔ اچھا جی، 8واں قاعدہ، را ساکن کو ترقیق کے ساتھ باریک پڑھا جائے گا اگر اس سے پہلے حرف پر زیر اصلی ہو۔ اب دیکھیں زیر اصلی، پہلے ہم نے کیا پڑھی تھی؟ زیر عارضی، ٹھیک ہے، عارضی زیر ہو، یہ کیا ہے؟ زیر اصلی، حقیقی زیر، ٹھیک ہے۔ را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو تو پھر کیا کریں گے؟ را کو باریک کر کے پڑھیں گے، جیسے زیر۔ اچھا دیکھیں یہ دوسرے کلمے کا حصہ بھی نہ ہو، یہ دیکھیں نا یہ ایک پورا لفظ ہے، پورے لفظ کے اندر ہی اس سے پہلے زیر ہے۔ اگر یہ را ساکن ہوتی اور یہ لفظ الگ ہوتا، اب دیکھیں نا آنذ کوئی لفظ نہیں ہے، آنذر لفظ بنتا ہے، تو یہ را اصل میں اس لفظ کا حصہ ہے چاہے ساکن بھی ہے۔ اگر را ساکن ہو، اس سے پہلے الگ کلمہ ہو، الگ لفظ ہو جس کے نیچے زیر ہے تو پھر را پر پڑھی جائے گی۔ یہاں پہ کیا ہے؟ را ساکن اس سے پہلے عارضی زیر نہیں ہے، حقیقی زیر ہے، اصلی زیر ہے، زیر ہو تو را ساکن کو پر کر اپنا باریک کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح یہاں پہ دیکھیں را ساکن اس سے پہلے اسی لفظ کے اندر ہی زیر اصلی ہے تو اس کو بھی ہم باریک کر کے پڑھیں گے۔ وَاسْتَغْفِرْ 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 کر کے نہیں پڑھا میں نے۔ اسی طرح آنذر آنذر، ٹھیک ہو گیا۔ 8واں قاعدہ، اور 9واں قاعدہ کیا ہے؟ را ساکن کو وقف کی صورت میں ترقیق کے ساتھ باریک پڑھا جائے گا اگر ما قبل یعنی اس سے پہلے ساکن اور ما قبل تیسرے حرف پر زیر ہو۔ اب میں آپ کو
اپنی زبان میں بتاتا ہوں. دیکھیں را کے نیچے دو زیر ہے نا، تو اس صورت میں را وقف کی صورت میں ساکن ہوگی. اس سے پہلے والے حرف بھی پہلے سے ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر اصلی ہوگی. تو اس صورت میں را کو باریک کر کے پڑھیں گے، جیسے حجر. حجر. ٹھیک ہے جی. آج کا ہمارا سبق یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ